دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 229 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ فإن طلقها، پھر اگر اس عورت کو طلاق دے دی، فلا تحل له، تو اب حلال نہیں اس شخص کے لیے وہ عورت، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح نہ کرے کسی دوسرے خاوند سے اس کے علاوہ۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ طلاق دے دے دوسرا خاوند، فلا جناح علیہما، کہ اس پر کچھ گناہ نہیں دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ خیال کرتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ کی حدوں کو۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان کو ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ جن طلاقوں میں رجوع کرنے کا اختیار ہے وہ دو ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاقیں دو مرتبہ ہیں، یعنی جس میں رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک طلاق دی ہے یا دو طلاقیں دی ہیں تو رجوع ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے اس کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے، فلا جناح علیہما یتراجعا، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ دوبارہ رجوع کر لیں۔ طلاق دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے، اگر نباہ نہیں ہو رہا تو عورت جب پاک ہو اور اس سے ہم بستری نہ کی ہو، اس طہر میں عورت کو طلاق دے دے۔ یہ ایک ہی طلاق اس کے لیے کافی ہے۔ جب عدت گزر جائے گی تو رجوع کرنے کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا، عورت جہاں مرضی جا کے شادی کرے۔ مرد جو ہے وہ تو طلاق کے بغیر بھی دوسری بیوی کر سکتا ہے۔ مجھ سے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ مرد کی عدت کتنے دن ہوتی ہے؟ یہیں کے نمازی تھے، کہتے کر صاحب یہ بتائیں کہ مرد کی عدت کتنے دن ہوتی ہے؟ تو عدت عورت کی ہوتی ہے، بچہ عورت کو ہوتا ہے، مرد کی عدت نہیں ہوتی۔ بیوی کے دوسرے دن وہ چاہے شادی کر سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو رجوع کرنے کا جو شریعت نے اختیار دیا ہے، ایک کے بعد دیا ہے، ایک طلاق کے بعد یا دو طلاقوں کے بعد۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری بھی دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب یہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ طلاق تین جو ہیں، ایک مجلس میں دی ہوں یا علیحدہ مجلس میں دی ہوں تو تینوں ہی واقع ہو جاتی ہیں۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اور تابعین
امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، حافظ ابن حجر عسقلانی تک تمام محدثین کا اور فقہا کا اتفاق ہے کہ تین ایک مجلس کی ہوں یا علیحدہ علیحدہ ہوں، تینوں تین ہی ہو جاتی ہیں۔ تین کیا ہو جاتی ہے؟ تین ہی واقع ہو جاتی ہیں۔ اور سعودی عرب کی جو عدالتیں ہیں ان میں بھی یہی قانون نافذ ہے، کیونکہ وہ حنبلی ہیں۔ وہاں اگر کوئی آدمی تین طلاقیں دے کے عدالت میں جاتا ہے تو سعودی عدالت تین ہی کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ تین ہو چکی، چاہے وہ ایک مجلس کی ہوں چاہے علیحدہ علیحدہ مجلس کی ہوں۔ تو یہاں پہ موطا امام مالک میں ایک حدیث ہے، محمود بن لبیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو کھیل اور مشغلہ بنانا درست نہیں۔ آپ سخت ناراض ہو گئے۔ اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، حضور کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ یعنی تین طلاقیں دینا اتنا برا ہے، مگر آپ خاموش رہے۔ آپ نے مزید کچھ نہیں فرمایا مگر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تین طلاقیں بیک وقت دینا سخت گناہ ہے، لیکن طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ کتنے طلاقیں؟ 100 طلاقیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے تو تیری عورت علیحدہ ہو گئی، باقی 97 طلاقیں دے کر تم نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا۔ معلوم ہوا کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی واقع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا ہے؟ ابھی آپ نے حدیث پڑھی، 3 سے زیادہ تو طلاقیں ہوتی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی 100 دی ہیں، اور میں 3 واقع ہو گئی اور باقی جو 97 دی ہیں یہ تم نے مذاق کی۔ لوگ اپنے مقصد کے لیے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، جب سر پہ پڑتی ہے نا پھر وہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ میں یہیں پر بیٹھا ہوا تھا، بارش سی ہو رہی تھی، چھٹی تھی، تو چند لوگ آ گئے، کہنے لگے جی ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب اندازہ تو ہو جاتا کہ کیا مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہنے لگے جی اس بچے نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب ہمیں آپ کو رستہ بتائیں۔ میں نے کہا رستہ تو میں بتاتا ہوں، آپ بتائیں آپ صحابہ کو مانتے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، مہتابین کو، بزرگان دین کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں والی سرکار کو، ہاں جی ہم سب کو مانتے ہیں۔ میں امام بخاری کو مانتے ہو؟ ہاں جی۔ امام مسلم کو، امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کو، داتا صاحب کو مانتے ہو؟ ہاں جی۔ میں کہ یہ سارے ہی کہتے ہیں کہ تینوں ہی واقع ہو جاتی ہیں، یہ سارے ہی کہتے ہیں کہ 3 دے گا تو 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب 5 نمبر والی مسیت نہیں، میں نہیں، یہ 3 نمبر والی ہے، چلو کیا چلیے کیا 5 نمبر چلیے، یہ تو بات سمجھو بھائی۔ تو 3 طلاقیں دینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن جس طرح حالت حمل میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، حالت دینی نہیں چاہیے، یا حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی دے گا تو مسلمان کو فیر مارنا چاہیے، لیکن مار دیا اگر کسی نے، مرے گا تو بچے گا؟ ایک آدمی کسی کی دکان پر گیا نا جو 3 کو 1 کہہ رہا تھا، اس نے وہاں 3 سموسے کھائے اور پیسے 1 کے دیے۔ کہتا 3 کھائے ہیں اور پیسے 1 کے؟ کہتے 1 مجلس میں کھائے ہیں نا، 1 مجلس میں کھائے ہیں، تو 1 مجلس میں 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، تو 3 سموسے 1 کیوں نہیں ہوتے؟ 3 سموسے بھی 1 ہونے چاہیے، 1 کے پیسے لینے چاہیے۔ تو صحائح 6 کے مصنفین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ 3 ہو جائیں، اگر 3 دے گا تو 3 ہی واقع ہو جائیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، حرام اور حلال کا ہے، جائز اور ناجائز کا ہے، اور جہاں کسی مسئلے میں ایسا اختلاف آ بھی جائے
تو وہاں حرام کا جو پہلو ہوتا ہے نا وہ راجح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ایک بوتل پانی کی لا کے رکھ دے، کوئی آپ سے کہہ دے بھائی اس میں نے ایک قطرہ پیشاب کا بھی ہے، کوئی پیے گا اس کو؟ تو جہاں جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کا اختلاف آ جاتا ہے، وہاں حرام کو ترجیح ہوتی ہے، وہاں جواز کے مسئلے تلاش نہیں کیے جاتے۔ جب پوری امت کہہ رہی ہے اور جن کے پیچھے چلنے کے دعوے ہم کرتے ہیں، جو 3 کو 1 کہتے ہیں، ان کی عدالتوں میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ 3 دے گا تو کتنی ہوگی؟ یہ میں نے خود مسجد نبوی کے اندر وہاں کے علماء سے میں نے پوچھا، میں خود، کسی کا نہیں میں کہہ رہا، میں نے خود پوچھا ان سے، میں نے کہا آپ کی عدالتیں کیا فیصلہ دیں گی اگر کوئی 3 طلاقیں دے دے؟ کہتا ہماری عدالتیں 3 کو 3 کہیں گی۔ آج کل لوگ کثرت سے 3 طلاقیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم 3 کو 1 کر دیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا نکاح کرنے لگے ہو، اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا تقاضے ہیں، وہ سیکھو علماء سے، نہ یہ کہ ہم دین کے مسئلوں کو بدل دیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روایت پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی، کہتے 3 دے گا تو 1 ہوگی، ان سے استدلال کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 دے گا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث کا اصول ہے کہ اگر ایک آدمی روایت بیان کرتا ہے اور اس کا فتویٰ اس کے خلاف ہے تو عمل کس پہ ہوتا ہے؟ فتویٰ پہ ہوتا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھوئیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اور خود ان کا جو عمل ہے وہ 3 مرتبہ کا ہے۔ خود ان کا عمل جو دھونے کا ہے وہ کتنی کا ہے؟ 3 مرتبہ کا ہے۔ تو محدثین اور فقہاء نے اصول یہ بتایا ہے کہ اگر ایک راوی روایت بیان کرتا ہے اور عمل اور فتویٰ اس کے خلاف دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے وہ روایت جو اس نے بیان کی تھی اس کے نزدیک بھی منسوخ ہو چکی، وہ اب قابل عمل نہیں ہے۔ تو خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے، جو فتویٰ ہے، وہ کیا کہنے کا ہے کہ 3 دے گا تو 3 ہی واقع ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا مالی مفادات کے لیے دین کو نہیں بدلنا چاہیے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں واقع ہو گئیں، نمبر 1 وہ پہلے اپنی عدت گزارے گی، عدت کے گزارنے کے بعد وہ دوسرے سے شادی کرے۔ اب لوگ جب 3 دے دیتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، نکاح اور طلاق کے مسئلے تو سیکھے نہیں ہوتے۔ اب یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی سے نکاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس 1 رات رکھنا ہے اور تم نے جو ہے نا پھر اس کو طلاق دے دینی، شرط لگا دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھے کہ یہ بھی یاد رکھے کہ خالی نکاح ہونا کافی نہیں ہے جب تک ہم بستری نہ ہو۔ ہم بستری شرط ہے۔ اب دوسرے آدمی سے نکاح کیا اور شرط لگا دی کہ 1 رات کے بعد تم نے طلاق دے دینی ہے، ایسے اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ یاد رکھیں ایسے حلالے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت، دونوں پر لعنت۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت عدت کے گزارنے کے بعد دوسری جگہ شادی کرے، وہ بندہ مر جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو یہ دوبارہ پہلے کے پاس آ سکتی ہے نکاح کے ساتھ۔ اور اگر نکاح کے وقت یہ شرط لگا دی کہ 1 رات گزارنے کے بعد یہ طلاق دے دے گا، وہ بندہ نہ دے تو کوئی دنیا کا قانون اور شریعت اسے مجبور نہیں کر سکتی، بلکہ جب اس کا نکاح ہوگا یہ شرط خود بخود غیر مؤثر ہو جائے گی، خود بخود غیر مؤثر ہو جائے گی۔ اور اس نے 1 رات کے بعد 2 راتوں کے بعد طلاق دے دی، اب یہ عدت دوبارہ گزارے گی اور پہلے خامند کے پاس نکاح کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ آپ حلالہ کرواتے ہیں، میں چلو حلال تو کرواتے ہیں، تم حرامہ کرواتے ہو، تم تو سیدھا ہی حرام کرواتے ہو نا، ہم حلالہ تو کرواتے ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ حلالہ کرنے میں یہ شرطیں نہ رکھو، اور اگر کوئی لگا بھی دے یہ شرطیں رکھ بھی دے تو شرعاً وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ جو ہے نا اس کی بیوی ہے، وہ
उसको कह भी नहीं सकता कि इसको तलाक दो। वो तो अब अजनबी हो गया ना, जो पहला खामिद था। वो कौन होता है उसको कहने वाला कि इसको तलाक दो? वो ना देना चाहे तो शरीयत उसे मजबूर नहीं करती, कोई दुनिया का कानून उसको मजबूर नहीं कर सकता। समझे भाई? फरमाया कि फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर उसने उस औरत को तीसरी तलाक भी दे दी, अत्तलाक़ु मर्रतान, 2 तलाक़ें गुजर गई थी ना पहले, फिर अगर तीसरी भी दे दी। बस एक मैं आपको लतीफ़ा बताता हूँ कि आप इन लोगों में तलाश करें कि इनमें कोई ऐसा है जिसकी बीवी तलाक की वजह से उससे जुदा हुई हो। चलो ये कहते 3 दिए तो 1 होगी, फिर 3 दी तो 1 होगी, फिर चलो ज़िंदगी में किसी ने तो 9 तलाक़ें दी होगी ना। सहाबा की तलाक़ें हो जाती थी, इनमें भी तलाश करो कि किसी की तलाक होती है। मुझे कहता है ये तो दूसरों के नहीं होने देते, ये तो दूसरों के नहीं होने देते। तो वैसे तलाश करो कि शायद आपको ऐसा खुश नसीब या बदनसीब मिल जाए इनमें। हमारे तो 3 होती है तो उसको 3 ही कहते। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर उसने तीसरी तलाक भी दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू, तो ये औरत हलाल नहीं है उसके लिए, हत्ता तनकिया ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो दूसरे खामन से निकाह करे। फ़इन तल्लक़हा, अब दूसरे से निकाह किया, उसने भी उसको तलाक दे दी। फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ, अब कोई हर्ज नहीं है कि वो दोनों रजू कर लें। जब ये दोनों रजू कर लेंगे, अब इनको नए सिरे से 3 तलाक़ों का इख्तियार हासिल हो जाएगा। इन ज़न्ना युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर वो यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह की हदों को कायम रखेंगे। यानी ये ना हो कि फिर रजू किया है तो नीयत क्या है कि तंग करके फिर तलाक दे दूंगा। इन ज़न्ना, अगर उनको ख्याल है, अन युकीमा, कि वो कायम रखेंगे, हुदूद अल्लाही, अल्लाह की हदों को, वतिलका हुदूदुल्लाही युबय्यिनुहा, और ये अल्लाह की हदें हैं। 3, 1, 2, उसके क्या अहकाम है, क्या मसाइल हैं, ये हदें किसने लगाई हैं? अल्लाह ने। युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, अल्लाह ताला बयान करता है उनके लिए जो जानते हैं। इन पर जो है जो अमल करेगा वो इंसान नजात पाएगा, और जो बेअमल होगा वो अल्लाह के अज़ाब और गिरफ्त में आएगा। दोहराएंगे।